الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات، ایک وہ انسان جس کا یہ پختہ یقین ہو کہ میں نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بھی یہ بھی یقین ہو کہ مرنے کے ساتھ یہ نہیں کہ اس زندگی کا خاتمہ، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو، اس کا ایمان ہو، ایک تو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، دوسرا جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. وہاں انسان نے اپنے جو اعمال کیے ان اعمال کی جواب دہی جو ہے وہ بھی ہوگی، اور اگر اس کے گناہ جو ہیں یہ زیادہ ہو گئے ان گناہوں کی اسے سزا بھی ملے گی. جس آدمی کا یہ ایمان اور یقین پختہ ہو اس آدمی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خیر کی تبدیلی عطا فرما دیتا ہے. وہ رذائل اخلاق سے اللہ اس کو بچانا شروع کر دیتا ہے. طبیعت کے اندر جو سختی اور قساوت ہوتی ہے اللہ اس سے بھی اس کو بچاتا ہے. دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف دل لگانا، اللہ کی بات ماننا، اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی سنتوں پہ چلنا، یہ پھر وہ انسان کا ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. وہ تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. فخر جو ہوتا ہے انسان کے اندر وہ اس کی بہکنی ہو جاتی ہے. عاجزی اور انکساری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان سمجھتا ہے جب دنیا ہی اگلی ہے، جب جہان ہی اصل میں اگلا ہے، کیوں نہ اس جہان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. یہ نہ ہو اس ناپائیدار زندگی کے لیے سب کچھ کما کے ساری زندگیاں ضائع اور فنا کر کے چلے نہ جائیں. یہی حال صحابہ کی زندگی کا تھا کہ اسلام سے پہلے کی زندگی اور اسلام کے بعد کی زندگی میں اتنا فرق ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں
چند باتیں عرض کرنا ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، اسلام لانے سے پہلے آپ جب اسلام لائے ہیں اس وقت آپ کی عمر تھی 27 سال، کڑیل جوان تھے، پورے مکے کے اندر ان کے برابر کوئی آدمی نہیں تھا، نہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ پوری 27 سالہ زندگی کے اندر یہ مورخین نے لکھا ہے کہ 27 سالہ زندگی کے اندر جب سے ہوش سنبھالا ساری زندگی حضرت عمر فاروق کبھی روئے نہیں، دل اتنا سخت تھا۔ اور وہ پہاڑوں کی زندگی جہاں یہ اپنے اونٹ والد کے بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے والد کی سختی اور شدت جو تھی وہ طبیعت کی، وہ والد اس کے باوجود کہ بچہ جو تھا وہ پہاڑوں میں سخت گرمی میں اونٹوں کو چراتا تھا، اس کے باوجود والد صاحب جو تھے کوئی نہ کوئی غلطی دیکھ کے اس سے حضرت عمر فاروق کو مارا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی ایسی سختی اور شدت کی زندگی ہو گئی۔ مسلمانوں میں کئی مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خطاب کا بیٹا ہے نا، جو اتنی سخت طبیعت کا مالک ہو چکا ہے، باپ سے مار کھا کھا کے، گرمیوں میں چل چل کے، اونٹوں کے ساتھ لڑائی کر کر کے، یہ اتنی سخت طبیعت کا، لوگ کہتے تھے ان کی سختی کا یہ حال ہے کہ گھر کے اندر انہوں نے سامان لادنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، بار برداری کے لیے گدھا بھی ایک رکھا ہوا تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے اس گھر کا گدھا اگر مسلمان ہو جائے تو ہو جائے، عمر نے نہیں کبھی بھی مسلمان ہونا، اتنی سخت طبیعت کا مالک ہے۔ آپ ساری زندگی کبھی اس کے بعد روئے ہی نہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، ایسی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد پھر پتہ چلا زندگی تھی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تو زندگی دھوکا اور فراڈ کا نام ہے سارے کا سارا۔ اور یہ جو اللہ پاک نے کہا یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کا جتنا سامان کو اکٹھا کر لے، یہ کوٹھی، یہ کار، یہ بلڈنگ، یہ مکانات، یہ فیکٹریاں، یہ سب دھوکا۔ دھوکے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکے کا مطلب سمجھ لیں، دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی کے پاس نہ رہے، کتنی محنتوں کے سار صبح سے لے کے شام تک کی محنتوں سے کمائی جانے والی دولتیں، بڑے بڑے مکان، کوٹھیاں، کار، فیکٹریاں ساری کی ساری کب پاس رہتی ہیں؟ دھوکا دے کے آگے چلی جاتی ہیں۔ وہ کلے کا کیلا رہتا ہے، وہی 2 چادریں جو اس کو 3 ملتی ہیں وہ لے کے چلا، وہ سامان جو جس کے لیے محنت اور کوشش کی تھی وہ کہاں، دھوکا دے کے چلا گیا اگلی نسل کی طرف، پاس رہا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دھوکا، جو پاس نہ رہے چیز، پرے ہو جائے وقت آنے کے اوپر۔ صحابہ کی زندگی میں یہ جو بات تھی نا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے۔ جب ختم ہی ہو جانی ہے اور آخرت کے بارے میں یہ بات کہی وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ وہ سمجھتے تھے جب آخرت نے کبھی نہیں ختم ہونا، وہاں کوٹھیاں مکان بنانے چاہیے، وہاں پھل پھول اور وہ پھلدار درخت لگانے چاہیے، وہاں باغات ہونے چاہیے۔ یہ دنیا نے جب ختم ہی ہو، اس نے دھوکا دے کے چل، وہ سواری جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، موت سمجھتا ہے میری ہے، پائی پائی جوڑ کے لیتا ہے، اچانک موت وہی سواری اس کے نیچے سے کھینچ کے لوگ پرے بیچ دیتے ہیں، کسی اور کام آ جاتی ہے، یہ دھوکا دے کے چلی جاتی ہے۔ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ بڑا بھی کوئی انسان ہو جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال دولت دنیا کی زندگی تھوڑی دیر ہے اور وہ بھی چاکا ہی ہے، وہ جس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، کروڑوں روپے آنے کے بعد وہ 1 من بوری یا 10 من آٹا نہیں کھاتا روز، وہی 2 روٹیاں ہی کھاتا ہے۔
انہی جوتیوں میں وہی 6 فٹ کی منجی ہوتی ہے. یہ مال دولت کی کثرت کی وجہ سے اس کا بستر کو 100 گز کا نہیں ہو جاتا. وہی بات کیا یہ ایسے انسان کو ایک دھوکہ اور فریب لگا ہوا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا اصل میں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات, آگے جو جانی ہے نا نیکیاں باقی وہی رہنی ہیں, وہ اصل میں انسان کا ہے مال. وہ جو صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, اللہ کے راستے میں دے دیا, وہی اس کا ہے. جو نیکیاں کی وہی اس کی ہیں, جو خیر کے کام کیے یہی اس کے ہیں. پھر انسان کو مزید پھر جب یہ سمجھ آئے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے اعمال جو نیک کام ہوئے جہنم کی سزا مل, انسان پھر توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور روتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر. یہی حال حضرت عمر فاروق کا تھا. کبھی اسلام لانے سے پہلے جو کبھی نہیں روئے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رو دیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا سے جانے لگے, ان کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ میرے آخری دن آ گئے ہیں. انہوں نے لوگوں سے پوچھا, گڈریوں سے پوچھا, وہ جنگل کے اندر چرانے والے بکریاں جو تھے ان سے پوچھا, دیگر لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس آدمی کو اپنے بعد خلیفہ بنایا جائے. تو آپ نے متفقہ طور پہ آپ نے یہ سمجھا مسلمان جس چیز کے اوپر وہ متفق ہیں, کہنے لگے میرے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا جائے. یہ جس وقت انہوں نے کہا کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنایا جائے گا, کئی لوگ ابھی ان کے یار دوست پرانے تھے, انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا اے صدیق اکبر, آپ جس آدمی کو خلیفہ بنا کے جانے لگے ہیں وہ تو بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے. فرمایا تمہیں لگتا ہے بڑی سخت طبیعت کا مالک, جس وقت یہ خلافت کا بوجھ سر پہ پڑے گا اس کے بعد خود سمجھ آ جائے گی. جس وقت اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ بننے کے بعد, مسلمانوں کا حکمران بننے کے بعد جتنی عوام ہو, قیامت کے دن ایک ایک بندے کے سامنے اس کو اللہ کے سامنے کیا جائے گا. ہر بندہ اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کرے گا. اتنے لوگوں کی شکایت کا اسے جواب دہ ہونا ہوگا. اور پھر اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو اس کی سزا بھی مل. جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتہ چلا نا, اتنے لوگوں کے سامنے جواب دہی کا ایک تصور, یہ دیکھنا عمر پگھل جائے گا, یہ عمر نرم ہو جائے گا, تم دیکھنا. اور پھر یہی حال ہوا, حضرت عمر فاروق پگھل ہی گیا. جو گویا کہ یہ خلافت کا بوجھ جو تھا اس نے تو ان کا یہ تب اتنے بڑے کڑیل نوجوان, تگڑے نوجوان, موٹے تازے جوان کا یہ حال ہو گیا, ہڈیوں کی مٹھ بن گئے تھے. راتوں کو گشت کرنا, صبح لوگوں کی باتیں سننا, مسلمانوں کی پریشانیوں کو دیکھ کے ان کے مسائل کا حل کرنا, عدالت لگانا, فیصلے کرنا, مسلمانوں کے بارے میں ان کے پروگرام بنانا, اب کیا کرنا ہے, اب کیا. اس چیز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں جو تھی چہرے کی یہ باہر نکل آئی تھیں اور اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے, اللہ اتنا بوجھ ڈال دیا ہے میرے اوپر, میرا ساتھ تو دے گا تو میں بوجھ اٹھا سکوں گا. ان کی تنخواہ جب مقرر ہونے لگی تو لوگوں نے کہا کہ کتنی تنخواہ مقرر ان کی جائے. وہاں کچھ جو بڑے بڑے سیانے سمجھدار صاحب بھی بیٹھے تھے. ایک آدمی نے کہا جی ان کی تنخواہ جو ہے نا, ایک اوسط درجے کا, جو ایوریج اوسط درجے کا جو آدمی ہے اس کی جتنی روزی ہوتی ہے وہ تنخواہ اس کے برابر ہونی چاہیے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے نہیں, ایک اوسط درجے کا نہیں, خلیفۃ المسلمین جو ہے اس کی تنخواہ یہ بہت زیادہ ہے اوسط آدمی کے برابر. ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ صبح کے وقت اور شام کی روٹی اور صبح کی روٹی, یہ اور سردیوں کا ایک جوڑا اور گرمیوں کا ایک جوڑا, اتنی تنخواہ کا حساب لگایا جائے. گھر کی روٹی صبح کی اور شام کی, اور سردیوں کا ایک جوڑا اور گرمیوں کا ایک جوڑا, اتنی ہونی چاہیے اگر ان کو خلافت منظور ہے. جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کہا
علی ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اتنی زیادہ یہ مال دولت اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ لوگوں تم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے، 6 کلوں کا مالک ہوتا ہے، 1000 سے زیادہ قلعے اس کے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے بعد۔ تھوڑی سی اس کے پاس زمین ہوتی ہے، زمینوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، ایک گاڑی صحیح نہیں چلنے والی ہوتی، بہترین دنیا کی گاڑیوں کی لائنیں اس کے پاس، باہر کے ملکوں میں مال اور دولت اور کارخانے اور فیکٹریاں اس کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے ان کو پتہ ہے میں نے کب اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے مجھے کب پوچھنا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ظلم اور زیادتیاں جو ہوتی ہیں یہ عام ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ اتنے نرم دل اور دنیا کی حقیقت کو جان چکے تھے کہ جب یہ سب دنیا کا کام، اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دنیا میں دیکھا تھا چلتے پھرتے، اور اپنے سامنے محمد الرسول اللہ کو دنیا سے جاتے دیکھا ہو، ان کے سامنے ہی ابو بکر صدیق ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، ان کے سامنے ہی ابو بکر صدیق قبر میں جا کے چلے گئے، سو گئے۔ ان کو سمجھ گئے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ ایک دن جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ پڑھانے آئے، یاد رکھیں مسلمانوں کے حاکم ہوتے تھے، کلمہ پڑھا، وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور میں کیا کروں، مجھے شرم آتی ہے بات کہہ دے، اللہ کی قسم لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح نہیں آتا، مسلمانوں کے حاکم بنے ہوئے، قل هو اللہ نہیں آتا، بڑے بڑے وزیر بنے پھرتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھ لیں کہ قیامت مسلمانوں کے بنیادی عقائد کیا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اور اس بات کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں کسی طریقے سے مجھے کرسی مل جائے، اور اگر باپ کو ملی ہے تو وہ کہتا ہے میرے بھائی کو ملے، میرے بیٹے کو ملے، میری تھی کو ملے، وہ آگے نا ایسے پکا پروگرام جس طرح جہنم میں جانے کا بنایا ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے ایک دن جب یہ آئے کافی لیٹ ہو گئے، لوگ انتظار کرتے رہے کافی، آپ آئے، آپ ممبر کے اوپر چڑھے، آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے معذرت کی، لوگوں میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور ساتھ یہ کہا پتہ ہے میں کیوں لیٹ ہوا تھا، اللہ کی قسم میرا کوئی ذاتی کام نہیں تھا، یہ قمیض جو میں نے پہنی ہوئی ہے میرے پاس ایک ہی قمیض ہے، یہ گندی ہو گئی تھی، میں اس کو دھو رہا تھا، یہ دھونے میں اور اس کے بعد خشک ہونے میں کچھ ٹائم لگا، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے سچ بول کے تمہیں کہتا ہوں قمیض کو خشک کرتے کرتے سکھاتے سکھاتے لیٹ ہوگی، میں اس کی وجہ سے یہ لوگ ہیں جن سے کفر لرزتا ہے، ایک قمیض بس، ایک ہی قمیض، وہ ایک لمبی سی قمیض جو تھی وہی اسی قمیض کے ساتھ وہ نیچے سطر کو ڈامتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کے گھر کے باہر سے ایک آدمی گزرا، اندر سے ایسے آواز آئی، اونچی اونچی آواز میں کوئی بات کر رہا ہے، یہ دیوار کے قریب ہو گیا، اس نے کان لگا کے سنا کہ حضرت عمر فاروق کے گھر سے آواز آ رہی ہے اونچی اونچی، پتہ چلا یہ آواز امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی آواز، گھر میں کوئی نہیں تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اکیلے ہی تھے، بس اکیلے ہی اپنے آپ کو کہہ رہے تھے اور خطاب کے بیٹے عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنا، اکیلے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، عدل اور انصاف سے حکمرانی کرنا، یاد رکھنا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اگر تم نے کی، اللہ کسی کے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی، اللہ جہنم کے اندر تمہیں پھینک دے گا اگر تم نے ظلم اور زیادتی کی۔ یہ اپنے آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اپنے آپ سے گفتگو تو دور کی بات ہے، آئینے کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سمجھتے ہیں اور تیرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تیرے جیسا کون خوبصورت جوان طاقتوں کا مالک، اتنی دنیا تیرے ساتھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے خطاب کے بیٹے
اس کا ترجمہ یہ جسے ہم کہیں ہوش کے ناخن لینا، سنبھل کے حکمرانی کرنا، ظلم اور زیادتی کا قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہوگا۔ ان کے کپڑوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہی جو قمیض پہنی تھی، کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ان کی قمیض کو سامنے کی طرف نہ یہ پھٹی ہوئی ہے اور دو پیوند لگے ہوئے ہیں، تروپے لگے ہیں۔ اور ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ یہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، یہ حج عمرے کا نہیں تھا، ویسے طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران دیکھا کہ ان کی قمیض کو 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کے کیا اگر پیوند لگے ہوئے ہیں، اس جگہ سے سل گئی ہے، سوراخ نہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ مدینے کے بازار میں سے یہ گزر رہے تھے حضرت امیر المومنین، ایک بندے نے کھڑا کر کے سلام لے کے کچھ بات کی، وہ باتوں سے دیکھتا رہا ان کے ساری قمیض کو، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے عمر کی قمیض کے اندر 14 پیوند دیکھے تھے، 14۔ وہ سمجھ چکے پیوند ایک لگا ہو، 2 لگے ہو، 10 ہو، 14 ہو، 20 لگے ہو، کیا فرق اس سے پڑتا ہے؟ اگر وہ پلید نہیں، اگر وہ صاف کپڑا ہے، کیا فرق اس سے پڑ جائے گا؟ یہ دنیا کی زندگی میں کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ جس وقت حضرت امیر المومنین نے یہ سلطنت کا دورہ کیا، سلطنت کا دورہ، جس وقت آپ یہ شام کی طرف جابیہ کے مقام پہ پہنچے، یہ شام کی طرف، وہاں مسلمانوں کا جو وہاں کا اس علاقے کا گورنر تھا، اس نے آگے ملا، وہ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ قمیض جو تھی یہ مدینہ سے لے کے مدینہ سے شام تک کا، میں سوچتا ہوں کئی دفعہ، یہ اب بھی سوچتا ہوں، وہ کیسے یہ لوگ سفر کرتے تھے، اتنا 1500 کلومیٹر کا 1500 کلومیٹر کا سفر جو تھا، یہ ایک گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر، اور اسی کے اوپر چلنے کی وجہ سے گرد و غبار جو تھا یہ اڑتا، کپڑوں کے اوپر پڑتا، رستے میں کون سے پانی کے چشمے، کہیں کوئی پانی مل جاتا، یا تھوڑا سا پانی اپنی مشک میں رکھا ہوتا، چند ستو کے دانے ان کو بھگو کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہاں جس وقت جابیہ میں یہ پہنچے ہیں، وہاں کے گورنر نے دیکھا امیر المومنین کو، ان کے کپڑے جو تھے وہ کئی دفعہ نا رستے میں پسینے کی وجہ سے نا وہ پھٹ بھی گئے تھے، رستے میں کوئی سینے والا ہی نہیں تھا، وہ پھٹے ہوئے تھے، اور پھر کپڑوں کے اندر سے وہ نا پسینے کی وہ آ رہی تھی۔ اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کے نیا کرتا لے لیں، آپ اس کو اتار دیں۔ فرمایا نہیں، یہ پیوند کو کپڑے کو پیوند لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں یہ جو کپڑا ہے نا اس کو دو، وہ یہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کو پیوند لگاؤ۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے دوبارہ پہن لیا۔ یہ ہیں امیر المومنین عمر فاروق، جن کا نام ہے نامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدو آیا، بدو آدمی، یہ بدو آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر آئے، اس نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے امیر المومنین، نہیں، اس نے جب باہر نکلے کہا، انہوں نے کہا اے عمر، اللہ کی قسم ذرا برا محسوس نہیں کیا، میں ہے ہی عمر ہوں، جب میں ہے ہی عمر تو پھر برا محسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم تو صاحب اور فلاں اور ذل الہی اور جناب اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کچھ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان جو ہیں اس قسم کے ہندوؤں کے القابات جو ہیں انہوں نے لینا شروع کر دیے ہیں۔ وہ باہر آئے تو کہنے لگا اے عمر، میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں اور میری بیوی ہے، ان کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، میں اللہ کی قسم جانا نہیں جب تک، قسم اٹھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے جانا نہیں جب تک ان کے لیے کپڑے نہ میں آپ سے لے کے جاؤں۔ آپ نے اپنے اس کو غلام کو بلایا، وہ قریب آیا تو اس کو کہا یہ تم کہتے ہو اللہ کی قسم لے کے جانا ہے، اگر میں نہ دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا کیا بات ہے، ڈرنے کی کون سی بات، اگر تم نہ دو گے میں اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن تمہیں کھینچ کے لاؤں گا۔ کیسے تم امیر المومنین بن گئے، تمہیں پتہ نہیں اپنی رعایا کے بارے میں؟
کس طریقے سے بڑے بڑے ہم مسلمانوں کے حکمران بڑے بڑے دوروں پہ چل رہے ہیں، فلاں ملک میں آ رہا ہے، فلاں ملک میں جا رہا ہے، سیلابوں سے لوگ کس طرح جانور بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے، غریبوں کے وہ ہیرے جیسے بچے ڈوب ڈوب کے گدلے پانی کے اندر وہ مر گئے، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون جواب دے گا؟ اپنے جلسوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنی حکومت کی پڑی ہوئی ہے، اور فلاں ایک ہی بس حکومت کی باتیں، اس کے علاوہ اہل ایمان کی خیر خواہی کس نے کرنی ہے؟ اور کس نے سوچنا ہے ان کے بارے میں؟ کہ اللہ کی قسم دیکھنا تم نہ دو، میں قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے کہوں گا یہ کیوں امیر المومنین بنا تھا اگر اس کے پاس مسلمانوں کی عزت ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے؟ عمر پھر میں نے اللہ نے اگر سزا دی تو میں نے معاف نہیں کرنا، یاد رکھنا۔ حضرت امیر المومنین حدیث میں آتا آپ کھڑے تھے بیٹھ کے، یہ بوجھ ہی نہیں سہ سکے کہ اس بات کا کہ اللہ کی عدالت میں پکڑا جاؤں گا، اپنے غلام کو کہنے لگے پتہ کرو بیت المال میں، کہنے لگا جی بیت المال خالی ہے۔ فرمایا دیکھو گھر میں میری دوسری قمیض پڑی ہوئی ہے، 2 قمیضیں ان کی، ایک سردیوں کی قمیض ایک گرمیوں کی قمیض تھی، یہ ان کی حکمرانی اور یہ ان کی تنخواہ تھی، یہ معاوضہ تھا ان کی اجرت۔ وہ گھر میں گیا کہنے لگا ایک قمیض پڑی ہوئی ہے آپ کی، دوسری جو ہے نے کہا صاف ہے ہاں، فرمایا لا کے اس کو دے دو، وہ لا کے اس کو فرمایا، کہنے لگے اے بھائی اللہ کی قسم عمر کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شکایت نہ کرنا، میرے گھر میں تم دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی قمیص نہیں ہے۔ لوگو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں دنیا کہتی تھی ایک اور عمر اگر دنیا میں ہو جائے اس دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا سارے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعوت کسی نے مدینے کے اندر کی، دعوت کے اندر امیر المومنین عمر فاروق جو تھے یہ بھی گیا اور کچھ لوگ اور بھی تھے۔ یہ دعوت کے اندر ایسے ہی نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے دعوت عام آدمیوں کے ساتھ ایک جگہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اسی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت دینے والے نے جو اس نے وہ ستو وغیرہ جو اس قسم یہی سامان ہوتا تھا، اور کون سے کوئی آج کی طرح 100 کھانے ہوا کرتے تھے، اس نے سامان رکھا تو دیکھا امیر المومنین کو محسوس ہوا کہ یہ وہ ایسے اس کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے کھبے پاسے، اچانک ہی دیکھا ایسے کیا وہ آدمی کھبے ہاتھ کے ساتھ بائیں کے ساتھ کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا بات ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا محمد رسول اللہ نے روکا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے والا شیطان ہے، تمہیں پتا نہیں اس بات کا؟ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے چیزیں پکڑتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے یہ بائیں ہاتھ کے اور کام ہے، دائیں ہاتھ کے اور کام ہے۔ مسلمان دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، شیطان بائیں سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین، اس نے اپنا جو تھا نا سارے وجود کا ڈھانچہ یہ ان کی طرف کیا، ایسے کیا، وہ دیکھ کے کہنے لگا میری دایاں بازو نہیں ہے، میرا میں بازو نہیں، کیا ہو گیا بازو کو؟ کہنے لگا وہ غزوہ موتا نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ جو عیسائیوں کے خلاف ہم گئے تھے، شامیوں کے خلاف لڑائی ہوئی تھی، وہ جس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں، 9 تلواریں، یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ صرف 3000 تھی، اور شامیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی، 2 لاکھ، اس کے مقابلے میں ہماری تعداد صرف یہ اس جنگ کے اندر ایک شامی نے تلوار مار کے میرا بازو جو تھا نا وہ اتار دیا۔ آپ کھانا بھول گئے، اس کے سامنے بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا تو نہاتا کیسے ہے؟ پھر تیرے کپڑے جب میلے ہو جاتے ہیں کون ان کو بدلتا ہوگا، اور تیری صفائی کون کرتا ہوگا؟
کون تیرے کام کرتا ہوگا, کیسے تو اٹھتا بیٹھتا چلتا ہوگا, ایک بازو ہی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی ناشکری اللہ ہمیں معاف کرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. خیال ہی نہیں کرتے اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے دونوں بازو بھی نہیں اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. ہم اللہ ہمیں اپنا شکر گزار میں کون. اور حضرت امیر المومنین جو تھے نا, ان کی وہ کھانا بھول گئے, اس کو دیکھتے رہے. اور کیسے اگر تیرے اوپر کوئی چیز آتی ہوگی تو کیسے تو پرے کرتا ہوگا. آپ نے غلام کو کہا کہ دیکھو کہ وہ فلاں علاقے سے کچھ غلام آئے تھے, کوئی ہے ان میں؟ نے کہا ایک ہے. فرمایا اس کو دے دو. اتنی طبیعت نرم ہو, یہ اسلام جو ہے یہ طبیعتوں کو نرم کر دیتا ہے. قحط کے دور میں, ان کے دور میں جب قحط پڑا تھا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قحط کچھ دیر لمبا ہو گیا, بارش بند ہو گئی. اس کی وجہ سے, قحط کی وجہ سے باہر سے ترسیل جو تھی نا, یہ گندم یہ جو وغیرہ ان چیزوں کی باہر سے وہ بھی کم ہو گئی, بالکل ختم ہی ہو گئی. اب جانور تو جا کے شام سے وہ جانور لے کے آئے گا نا جو جس جانور کے پیٹ میں کچھ ہوگا. جب جانور کا چارہ ہی نہیں ہے, جب جانور کے لیے پانی ہی نہیں ہے, جانور بھی کیسے چل سکتے اور کیسے باہر سے چیز آ سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ کا یہ حال ہو گیا تھا, آپ کا چٹا سفید رنگ تھا حضرت عمر فاروق کا, لیکن اس دور میں پریشانی کو دیکھ دیکھ کے کہ لوگ کیسے ان کے چہرے سک گئے ہیں. حضرت امیر المومنین کا رنگ کالا ہو گیا تھا, کالا ہو گیا. اور ساتھ یہ تھا ان کے چہرے کی ہڈیاں ساری باہر آ گئیں. بعض صحابہ کہتے تھے اگر یہ قحط کچھ دیر اور لمبا ہوا, اللہ کی قسم سب سے پہلے امیر المومنین نے فوت ہو جان. یہ مسلمانوں کے غم کی وجہ سے کہ یہ بچے اور بچیاں جو ہیں, بازار کے اندر بچے چلتے تھے, ان سے چلا نہیں جاتا تھا. یہ میں نے آپ کو بات سنائی تھی چند جمعات پہلے کہ بازار میں ایک بچی کو دیکھا, اس سے چلا نہیں جاتا تھا, گرتی تھی بار بار. فرمایا لوگو یہ اپنے بچوں کا تو خیال رکھو. کسی نے کہا پتہ ہے کون ہے؟ یہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیٹی تمہاری پوتی ہے. کہا اللہ دیکھ لے, اگر غریبوں کے بچوں نے, وہ غریب ہیں, وہ ماڑے کمزور ہو گئے ان کی صحت, یا اللہ میں امیر المومنین ہوں, میرے گھر کی بچی کو بھی دیکھ لو کیا حال ہے. عبداللہ کو اپنے بیٹے کو بلایا, کہا عبداللہ پتر اپنی تھی بیٹی کا خیال رکھو. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کے جو الفاظ ہیں, آپ نے کہا جب عبداللہ کو کہا نا تو کہنے لگے ابا جی آپ ہمیں کچھ دیتے کیا ہیں؟ کچھ دیتے ہی نہیں کہ ہم آپ امیر المومن. فرمایا بیٹے وہ جو بیت المال ہے نا وہ میرا نہیں, وہ میرا نہیں ہے بیت المال, وہ تمام مسلمانوں کا ہے. میں ان کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی نہیں لے سکتا. اور میری کیفیت یہ ہے کہ میرا حال یہ ہے, ایک جس طرح یتیم کے مال کا کو محافظ ہوتا ہے, میں بیت المال کا محافظ ہوں. کس طریقے سے بڑے بڑے ہمارے ہاں حکمران جو ہے, کوئی بھی پاکستان جب سے آیا پاکستان بنا, اللہ ہی معاف کرے لوگوں, اللہ معاف کرے. کئی پچھلے میں نے یہ دیکھ رہا تھا یہ اخبارات وغیرہ کے اندر, میں نے پچھلا وہ ڈیٹے دیکھے, کئی حکمران کے ایک سالوں کے 93 کروڑ کا خرچہ کھانے کا ہے سال کا, 93 کروڑ کا خرچہ ایک سال کا کھانے کا. یہ ہمارے حکمرانوں میں ایسا بھی ہے. اور یہ 90 لاکھ کی کوٹ پہننا تو عام بات ہے, یہ تو بات ہی یہ ہمارے حکمرانوں میں ایسا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں رب کے سامنے کیا جواب دینا ہے. اور جب کہ آپ نے فرمایا یہ جو مال ہے یہ میرا مال نہیں, یہ لوگوں کا مال ہے. میں تو ایسے حفاظت کرتا ہوں جس طرح کہ ایک کسی یتیم کا مال ہوتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی خیال کرتا ہے وہ یتیم کا مال ہے, اس میں سے دانہ بھی کم نہ ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اسی قحط کے دور میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے, اس بچے نے ہاتھ میں خربوزہ پکڑا ہوا ہے, خربوزہ یہ کھکھڑی جسے کہتے. آپ نے ایسے دیکھا بچہ کون ہے, تو یہ حضرت عمر کا پوتا تھا. آپ نے فرمایا بیٹے یہ تیرے ہاتھ میں خربوزہ ہے, وہ لوگوں کے بچوں کو دانے نہیں ملتے, تو امیر المومنین کا بچہ ہے اس لیے تیرے ہاتھ میں.
ٹھہر جا ذرا، ایسے بچہ بھاگ گیا، بچے کو پتہ چل گیا، اب خیر وہ لوگوں نے کہا امیر المومنین بات سنیں، آپ کے یہ پوتے کے ہاتھ میں جو خربوزہ ہے پتہ کیا ہے؟ اس بچے نے بڑی دیر کھجوریں جو ہے نا ان کی گٹھلیاں گٹکیں یہ کٹھیاں کی تھیں، کٹھیاں کر کر کے ٹیر لگائے تھے، اور یہ لوگ اونٹوں کو ڈالتے تھے، اونٹ کھا لیتے تھے گٹھلیاں، اس نے وہ ساری بڑی دیر سے کٹھی کی تھیں، کٹھی کر کے آج بازار میں یہ خربوزے والا آیا تھا، اس نے وہ ٹیر دے کے نا ایک خربوزہ لیا ہے۔ امیر المومنین یہ بچے نے وہ ایک ایک گٹھلی کٹھی کر کے یہ لیا ہے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے کہ چلو یا اللہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ طبیعت ایسی نرم اسلام، جس انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آگے سب والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی جو خیر، سراسر خیر، سراسر خیر، سراسر خیر، اور باقی رہنے والی زندگی جس کو پتہ چل جائے دنیا کی زندگی میں زیادہ دل نہیں، انسان محسوس ہی نہیں کرتا مجھے کیا، ایک آدمی کو پراٹھا کھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی پراٹھے نے 8-10 گھنٹے کے بعد اس نے بھی گندگی بن جانا ہے، ایک خشک روٹی کھاتا ہے اس نے بھی گندگی بن جانا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے، کیا ایک بندہ بڑی کار کے اندر جا رہا ہے، ایک بندہ پیدل اس کا قریب، اللہ نے گھر، وہ بڑی کار والے کے کام بھی بڑے بڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے جانا ہے، کیا کچھ جواب بھی تو اللہ کو قیامت کا دن اس کے دینا ہے کہ نہیں۔ ایک دن آپ یہ راؤنڈ کرتے کرتے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی زندگی سادہ بن گئی تھی، ایسا دل سادہ ہو گیا تھا، اب کافی دور نکل گئے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی واپس آنا تھا، آپ تھک گئے تھے، ایک آدمی ادھر سے مدینہ کی طرف اس کا گھوڑا تھا، وہ گھوڑے کے اوپر نہ بیٹھ کے پتہ چلتا تھا یہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو کہا بھائی یہ جسے کہتے ہیں نا لفٹ لینا، اگر کوئی انسان لفٹ لے لے تو غیر شرعی نہیں، یاد رکھیں، کسی مسلمان کو اگر کوئی کام کہتا ہے یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں، نہ یہ ذلت کی کوئی بات ہے۔ آپ نے اس گھوڑے والے کو کہا یار میں تھک گیا ہوں، مجھے بٹھا لو گے اپنے پاس ساتھ؟ اس نے کہا یہ دیکھا یہ تو امیر المومنین ہے، اس نے چھلانگ لگا کے، نہیں امیر المومنین یہ گھوڑا ہی آپ کا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہ بولو، یہ گھوڑا تمہارا ہے، یہ تمہارا گھوڑا ہے، اور میں نے تو تم سے لفٹ مانگی ہے، اگر بٹھا لو گے تو ثواب ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ آگے بیٹھیے، آئیے میں پیچھے۔ فرمایا نہیں تیرا گھوڑا ہے، تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا میں آگے بیٹھوں لوگوں کو یہ ہو امیر المومنین کا گھوڑا ہے، اور تو ویسے بیٹھا ہوا ہے لفٹ لے کے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عمر کے پاس گھوڑا نہیں ہے، عمر کے پاس گھوڑا نہیں ہے، عمر لفٹ لے کے اس کے ساتھ اوپر بیٹھا ہے، کیا ہو جائے گا اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا؟ آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی سواریوں والے، اور اگلی سیٹ میری ہے، یاد رکھی پتہ چل جائے، اور ایسے چوڑے ہو کے، اور اپنی بیویوں کو ایسے چوڑی کر کے بے پردہ آگے بیٹھا، کوئی خیال ہی نہیں آتا، سمجھتے ہیں آگے بیٹھنا کو بڑی بات ہے ایسی۔ آپ چپ کر کے بیٹھ کے، اور مدینہ میں لوگوں نے دیکھا کہ عمر کا واقعی عمر لفٹ لے کے مدینہ کے اندر آیا ہے، میں کیا ہو گیا؟ میں بھی کہتا ہوں سیدنا عمر فاروق اگر آئے ہیں لفٹ لے کے، کیا ہو گیا؟ وہ لوگ چلے گئے، ان کے بیٹے بھی چلے گئے، پوتے بھی چلے گئے، پڑپوتے بھی چلے گئے، لگڑ پوتے بھی چلے گئے، سگ آج 1450 سال ہو گئے، وہ چلے گئے اللہ کے پاس۔ کیا ہو جائے گا انسان اگر کسی کو پتہ چل جائے میرے پاس گاڑی نہیں ہے؟ یہ قحط کے دنوں میں ایک دن جب یہ قحط لمبا ہو گیا نا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ لوگوں کی طرح سکی روٹی کھایا کرتے تھے، کئی دفعہ سکی روٹی مل جاتی تھی، اور کئی دفعہ وہ روٹی جو تھی نا وہ دوسرے وقت کی ہوتی تھی، اس کو لے کے کٹ کے وہ پانی کے ساتھ اس کو نا اندر جس طرح کے وہ دانے انسان پیستا ہے نا، وہ ستو خالی خشک ہوتے ہیں، جس طرح وہ پیس کے وہ کھا کے اوپر سے پانی پی کے گزارا کر لیتے۔ عجیب بات یہ ہے، یہ قحط تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، لیکن امیر المومنین عمر فاروق کی دعائیں پتہ کیا تھیں؟ نمازوں کے بعد آگے پیچھے چلتے، بازاروں میں
آپ کی یہ دعا ہوتی تھی اس دنوں، اے اللہ، اللہ عمر کی غلطی کی وجہ سے امت محمد کو معاف کر دے، یا اللہ میری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ میں عمر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ یہ امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر رحم کر دے، غلطی میری ہے یا اللہ کہ میں نے کسی جگہ کوئی ناانصافی مجھ سے، یا کوئی ایسی بات ہوگی یا تو ناراض ہو گیا ہے ہم سے، اللہ راضی ہو جائے مجھے معاف کر دے۔ اور اپنی غلطی اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے کہ میری غلطی شاید ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو۔ پھر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا چلو باہر جا کے نماز پڑھے، نماز استسقاء۔ یہ نماز استسقاء 2 رکعتیں یہ پڑھیں اللہ کے سامنے، اس کے بعد دعائیں کیں۔ دعائیں جب کر رہے تھے عمر فاروق، ان کے آنسو جو تھے یہ مسلسل زمین پہ گر رہے تھے، ایسی طبیعت نرم ہو گئی۔ اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک طرف حضرت عبداللہ بن حضرت عباس جو ہیں نبی علیہ السلام کے چچا، وہ بھی بزرگ جو وہ بھی کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی وقت ان کو آگے کیا اور منہ سے الفاظ کہے، یا اللہ جب کبھی ایسا وقت آتا تھا تیرے نبی کو ہم آگے لے کے آتے تھے، آج تیرا نبی دنیا سے چلا گیا ہے، یا اللہ ان کا چاچا ہے، یہ چاچا تیرے سامنے پیش کر کے ان کے ہاتھ سے دعائیں کراتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو عمر کے اوپر رحم کر دے، اللہ اس امت کے اوپر رحم۔ یہ حال ہو گیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حال ہو گئے تھے، رو رو کے۔ اللہ نے آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرما دی۔ دنیا میں اگر کوئی کہتا آتا ہے، یہ حکمرانوں کو یہ سمجھنا یہ میری غلطی نہ ہو، دنیا میں اگر پانی اور سیلاب حکمرانوں کو سمجھ، ہم نے کسی جگہ کو زیادتی کو ظلم کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی مچانا شروع کر دیا۔ اور کب حکمران یہ سمجھیں گے اور کب اللہ سے ڈریں گے، کب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کب ان کو موت یاد آئے گی، کب ان کو میدان محشر کی پیشیاں یاد آئیں گی۔ آخری وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت ان کو خنجر لگے ہوئے تھے، 13 خنجر لگے تھے، ان کی ساری انتڑیاں باہر آ گئی تھی پیٹ سے، وہ اندر کی گئیں، کپڑا باندھا گیا ایسا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، عبداللہ دیکھو میرا قرض کتنا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین 86,000 درم۔ فرمایا عبداللہ یہ تم نے ادا کرنا۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ 86,000 درم، اتنا قرض امیر المومنین کے اوپر، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ وہ بعد میں نے تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں پڑھی کہ ساری زندگی کسی وقت کوئی مانگنے آیا ہے تو امیر المومنین کے پاس نہیں بھی ہوتا تھا، لوگوں سے ادھار لے لے کے اس کو دے دیا گیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا اپنے پاس پیسے ہیں تو بندہ اٹھتے ہی صبح کے وقت کہتا ہے یہ 2,000 اللہ کے رستے میں صدقہ ہے، یہ 1,000 صدقہ ہے، یہ 1,500، یہ 2,500۔ پاس پیسہ نہیں، قرض لے لے کے اپنے اوپر 86,000 روپیہ چڑھا لیا، مانگنے والا آیا اس کو کبھی واپس نہیں کیا۔ یہ امیر المومنین ہے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 دن کے اندر سارا قرض جو تھا وہ اتار دیا۔ اس وقت بھی یہ یاد تھا کہ میرے اوپر قرض ہے لوگوں۔ امیر المومن یہ ہمارے ہاں ایک بہت ایک ہوتے وہ بڑے مشہور تھے، ایک وہ جسٹس امیر علی ان کی ایک کتاب ہے سپرٹ آف اسلام، اس میں انہوں نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے۔ یہ سپرٹ آف اسلام بڑی دنیا کے اندر مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی، کیا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جس وقت صاحب کیا گیا، ساری زندگی کی تنہائیں جو لی تھی نا، کہا یہ بھی قرض ہے واپس کرو۔ ساری زندگی کی تنہائیں بھی تنہا، کہا نہیں حکمرانی جو کچھ کیا وہ تو اللہ کے لیے کیا ہے، وہ تنہائیں بھی ساری زندگی کی واپس کی تھیں انہوں نے، اس لیے۔ اور آخری وقت یہ تھا جب سمجھا کہ حکیم نے کہا کہ کوئی وصیت کر لیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، عبداللہ تم ذرا، انہوں نے اپنے باپ کا سہارا اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، زمین کے اوپر بیٹھے تھے، کہا عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دیتا، ایسے ہاتھ کیا تو ہاتھ کو نا ایک تن کا تیلا ایک ایسے پکڑا، ایسے دیکھ کے کہنے لگے عمر اس تیلے سے قیامت کے دن کوئی سوال جواب نہیں ہونا، عمر تجھ کو اپنے باتوں کا جواب دینا پڑنا ہے۔ اور کہنے لگے عمر اگر قیامت کے دن کوئی پکڑا جاتا ہے بخشا، افسوس ہے اس کی ماں کے اوپر اگر قیامت کے دن، اور دنیا میں کتنا بڑا کو وزیر اعظم بھی ہو جائے، بادشاہ بن جائے، ہفتہ کلیم بادشاہ بن جائے، قیامت کے دن اگر پکڑا جاتا ہے تو یاد رکھنا وہی بات جو میں نے بات کی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل میں کامیابی ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کرے اور جاؤ تجھے پاس کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ ساری دنیا کی زندگی دھوکے دیں، یہ دھوکہ دے گئی ہمارے بڑوں کو، ان کو چھوڑ کے وہ قبرستان چلے گئے، وہ دنیا میں رہ گئی، اور ایک وقت یہ سب کو دھوکہ دے کے اس نے چلے جانا ہے۔ اس دنیا کی خاطر، دھوکے باز دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں ساری زندگی ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، دنیا سے جائیں تو پاک ہو کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔